بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الاحزاب۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور منکروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور وہ اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظاہر کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھی راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے پاس باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، اور جس چیز میں تم سے بھول چوک ہو جائے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم کو اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم پر فوجیں چڑھ جائیں تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، اور ایسی فوج کو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ دیکھنے والا، اور جو کچھ تم کرتے ہو جبکہ وہ تم پر چڑھ آئیں تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں کھل گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روب ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا، اور جب ہم نے ان سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اسراف والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتا تھا، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنے کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے اور اس میں بہت کم دیر کرتے، اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے گئے عہدوں کی پوچھ ہوگی۔ کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حال میں تم کو صرف تھوڑے دنوں میں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے اگر تم نقصان پہنچانا چاہیے یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اور اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے رکنے والے ہیں، اور جو تم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، وہ تم سے بخل کرتے ہیں، بس جب خوف آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کی ہرس میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اقرار کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں اب بھی گئی نہیں ہیں، اگر فوجیں آ جائیں تو یہ لوگ ہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بددعاؤں کے ساتھ دیہات میں ہوں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔
تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو وہ بولے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر دکھایا، بس ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی منتظر ہے، اور انہوں نے ذرہ بھی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیر دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اللہ قوت والا اور زبردست ہے، اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا اور ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈالا، تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور اگر وہ گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے ان کی زمین میں اور ان کے گھروں میں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر گئی اس کا دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیکی کا عمل کرے گی تو ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی اختیار کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور معروف کے مطابق بات کہو، اور تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح دکھاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا تو تم کو اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، بے خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتوں نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد کو کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا تو پھر ان کے لیے اس میں سے اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیویوں کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہو جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنے غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے ہی والا تھا۔ پیغمبر کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، یہی اللہ کی سنت
اور ان پیغمبروں کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور اللہ کا حکم ایک ہی قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے اذان سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ، اور مومنوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور نہ ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیں جس کا تم شمار کرو، بس ان کو کچھ متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کی رخصت کرو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کی مہر تم دے چکے ہو، اور وہ عورتیں جو تمہاری ممالکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت میں تم کو دی ہے، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرط یہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہیں۔ مسلمانوں سے الگ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویاں اور ان کے باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہو۔ تم ان میں سے جس جس کو چاہو دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور وہ اس پر راضی رہے جو تم ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ تم ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، اگرچہ ان کی صورت تم کو اچھی لگے، مگر وہ جو تمہارے ممالکہ ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھا چکلو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے نہ بیٹھے رہو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوئی، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ازواج رسول سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور یہ ناجائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا کسی چیز کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔